ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ سال تھا 2017 کا، جب اچانک ایک خبر نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا، کیونکہ وہ خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خبر اہرام مصر کے بارے میں تھی، جو ہزاروں سالوں سے سائنسدانوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ماہرین یہ بات بری طرح نہیں جان سکے کہ انہیں کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا۔ مگر ایک ماہر نجوم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اہرام مصر کو ایک ایسے کائناتی کیلنڈر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں دنیا کے خاتمے کی تاریخ بھی پوشیدہ ہے۔ یہ بات کسی عام شخص نے نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ماہر علم نجوم ڈیوڈ میڈ نے کی تھی، اس لیے لوگوں کی اکثریت اس بات پر پورا یقین رکھتی ہے۔ ڈیوڈ میڈ کا کہنا تھا کہ یہ اہرام دنیا کے خاتمے کی تاریخ کی نشاندہی درستگی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے نظریے کے مطابق دنیا کا خاتمہ اس دن ہوگا جب اہرام مصر کی 2 زیر زمین سرنگیں بیک وقت آسمان کے 2 ستاروں کی سیدھ میں آ جائیں گی، اور ان کے مطابق یہ وقت زیادہ دور نہیں رہ گیا بلکہ جلد ہی دنیا یہ بڑی تباہی دیکھے گی۔ ڈیوڈ کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اگلے ماہ پراسرار سیارے نیبرو، جسے پلانٹ ایکس بھی کہا جاتا ہے، کہ زمین سے ٹکرانے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ عیسائی رابوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ 21 اگست کے روز سورج کو گرہن لگے گا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ جلد ہی کرۂ ارض سے زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے ڈیوڈ میڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے، کیونکہ اس کے حساب کے مطابق بھی یہ سورج گرہن دراصل زمین کی تباہی کی علامت میں سے ایک ہوگا۔ اب ڈیوڈ میڈ کی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قدیم مصری اہرام اپنی پر اسراریت کی وجہ سے ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور اس وقت ان کی پر اسراریت میں مزید اضافہ ہو گیا جب شیطانی طاقتوں کے سب سے بڑے ہیڈ کوارٹر ویٹیکن سٹی میں ایک ایسی خفیہ ریکارڈنگ چلائی گئی جس کا تعلق مصر کے فرعونوں سے تھا، جن کے نقش قدم پر چل کر یہ خفیہ شیطانی تنظیمیں دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں۔ ان تنظیموں کا ماننا ہے کہ ہم فرعونوں کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر انہی کی طرح دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور پھر ہمیں کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ یہ خفیہ ریکارڈنگ سن لیں، پھر آپ کو اس ریکارڈنگ کی مزید تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے مخاطب ہے، لیکن یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کا علم صرف انہی خفیہ تنظیموں کو ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ ریکارڈنگ کسی رسم کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی، اور وہاں انہی تنظیموں کے کسی شخص نے ریکارڈ کر لیا، جس کے بعد اسے پبلش کر دیا گیا، مگر اس کے بعد اس ریکارڈنگ کو عام کرنے والے شخص کو بے دردی سے مار دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان خفیہ تنظیموں کی میٹنگ اہرام مصر سے کچھ فاصلے پر قائم ایک ایسے مندر میں ہوتی ہے جہاں مصری فرعون ہورس کا مندر ہے، اور یہ ریکارڈنگ بھی اسی مقام سے لی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک خفیہ ویڈیو اس مقام سے حال ہی میں منظر عام پر آئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں یہودی ایک جگہ جمع ہو کر بآواز بلند دجال کو پکار رہے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کی مشلیں تھیں جن کو ایک مخصوص انداز میں گھما رہے تھے۔ اور جب ایک یہودی ربی سے اس عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ ہماری سب سے اہم اور خفیہ عبادت ہوتی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف دجال کو خوش کرنا ہے، تاکہ وہ جلد از جلد ہم سے خوش ہو اور اس دنیا میں ظاہر ہو کر ہماری مدد کرے۔ اس لیک ہونے والی ویڈیو سے متعلق یہودی ربی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری یہ عبادت ہر مہینے کی 6 تاریخ کو کی جاتی ہے، جس میں ہم خصوصی طور پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا مسیح خوش ہوتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہو اور جلد از جلد اپنے آپ کو اس دنیا میں ظاہر کر دے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ اپنی ایک آنکھ کا استعمال کر کے پوری دنیا دیکھے گا، لہٰذا یہودی تنظیموں اور عبادت گاہوں میں آپ کو ہر طرف اس آنکھ کا نشان نظر آئے گا، جبکہ خفیہ طور پر بھی اس دجالی نشان کو مختلف روزمرہ کی اشیاء میں بھی داخل کر دیا گیا ہے، جن سے عام آدمی بالکل لا علم نظر آتا ہے، اور اس طرح یہ یہودی تنظیمیں دجال کے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل میں خفیہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پورے اسرائیل سے یہودی عالم اکٹھے تھے، اور یہ میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد ایک بڑی اسکرین پر دجال کی ایک آنکھ کو دکھایا گیا،
اور جب سکرین پر یہ منظر چل رہا تھا تو تمام یہودی عالم اس آنکھ کے سامنے سر جھکائے انتہائی ادب سے کھڑے تھے، جیسے ہندو اپنے بھگوان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سکرین سے یہ منظر غائب ہو جاتا ہے اور تمام عالم اپنی نشستوں پر بیٹھ کر بلند آواز سے رو کر کچھ کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چند منٹ تک جاری رہتا ہے، اور پھر اس تقریب کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کے بعد ایک یہودی ربی نے تہلکہ خیز دعویٰ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا، جس کا کہنا ہے کہ میں مسلسل دجال سے رابطے میں ہوں اور عنقریب وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ تہلکہ خیز دعویٰ شائم کانوسکی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے زیادہ قدیم العقیدہ ترین یہودی ربیوں میں ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، اس لیے اس کی باتوں پر یہودی بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کانوسکی کے ساتھی ربی نے بتایا کہ کانوسکی اور دیگر اہم ربیوں نے اب ہماری یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ مصر کے ایک 3400 سال پرانے روڈ کو بھی عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس روڈ کے دوبارہ افتتاح کے موقع پر قدیم مصری تہوار اوپک بھی منایا گیا، اور یہ وہی تہوار ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے مصری خداؤں کے لیے بطور عید منایا جاتا تھا، اور اسے اب بھی بالکل ویسے ہی منایا گیا جیسے فرعون خود مناتے تھے، جبکہ یہ عید نما تہوار خصوصی طور پر مصری بادشاہ آمن رے کی یاد میں منایا جاتا تھا، لیکن اس کے دور کے بعد آہستہ آہستہ اس تہوار کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مصری خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کا دیوتا تھا جس کی داڑھی لمبی تھی اور ٹوپی پہنتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک بھیڑ بھی ہوتی تھی، لیکن بعض محققین کے نزدیک اس کا سر بھیڑ جیسا تھا، اس لیے اسے بھیڑ کے سر والا انسان بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روڈ پر جگہ جگہ ایسے مجسمے نصب کیے گئے تھے جن کا سر بھیڑ جیسا جبکہ دھڑ انسانوں جیسا تھا، اور جب اس مصری خدا کی خاطر عید کو منایا جاتا تھا تو اس روڈ پر ایک پریڈ کی جاتی تھی، اور پریڈ کرنے والوں کے ہاتھوں میں بت نما مجسمے ہوتے تھے جن کو اٹھا کر وہ پورے روڈ کا چکر لگاتے تھے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس تہوار کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس روڈ کو بھی بند کر دیا گیا، جسے شیطانی ذہن کے مالکوں نے ایک مرتبہ پھر کھول دیا ہے، اور پھر سے ویسے ہی اس شیطانی رسم کو انجام دیا گیا۔ یہاں کچھ لوگ حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس رسم کو اس لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ مصر میں صحت کے ذریعے معیشت کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن ہم واضح کرتے چلیں کہ سب کچھ صحت کے لیے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ کوئی ثقافتی میلہ تھا، بلکہ اس کو ایک مذہبی ایونٹ کے طور پر منایا گیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میلے کو بالکل انہی دنوں میں منایا گیا جن دنوں میں مصری خدا آمن رے کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس پریڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں شامل عورتوں نے بالکل وہی لباس زیب تن کر رکھا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کیا جاتا تھا، اور جب یہ عورتیں پریڈ کے لیے اس سڑک پر نکلیں تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ٹیوب بلب ہیں جو کہ آپ اکثر فری میسنز کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ عورتیں بھی اس پریڈ میں فری میسنز کی اس علامت کو لے کر چلی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثقافتی تہوار نہیں تھا بلکہ اسے شیطانی دنیا کے پیروکاروں کو خوش کرنے کے لیے منایا گیا تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔